السلام 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 السلام، شاہ ذی شان کو شان قرآن کو، شاہ ذی شان کو شان قرآن کو، روح ایمان کو رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایسے عظیم شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے اردو ادب کی خدمت اپنے دل و جان سے کی ہے، کر رہے ہیں۔ آپ کا نام نواز دیوبندی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ ہمارے ہندوستان کے ساتھ ساتھ باہر بھی سنے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تو میں بعد میں بات کروں گا، اردو ادب کے سلسلے میں۔ پہلے آپ سے میں آپ نے نوجوانوں کے لیے جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں، جیسے ITI ہوا اور نوجوان بچوں کے لیے بچیوں کے لیے آپ اسکول کھول رہے ہیں، تعلیمی کے سلسلے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک آپ کی بدولت بہت سارے بچے تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، بچیاں تعلیم یافتہ ہو چکی ہیں۔ دیوبند آپ کا شکر گزار ہے اور رہے گا۔ یہ آپ کو اس کی جو ہے نا، یہ اردو ادب کی خدمت، نوجوانوں کی خدمت، نوجوانوں کو آگے بڑھانا، یہ کہاں سے آپ کو، آپ کے ضمیر اور آپ کا جو کردار ہے سب بہت اونچا ہے۔ ظاہر ہے خاندانی تعلق ہوتا ہے، خاندان سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ ہمارے بہت سے دوستوں میں سے بھی ہیں۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ دراصل یہ بات تو اللہ کی طرف سے ہی اس کا انعام اور کرم اور فضل کہ اس نے یہ جذبہ دیا، اور یہ شوق ذوق مجھے بچپن سے ہے۔ جس زمانے میں 5th کلاس میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں ایک بچی اور ایک بچے کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 58 ہوا کرتی تھی، تو 58 میں دونوں کو پڑھاتا تھا، یعنی کہ 4 آنے میں، 4 آنے کیا بلکہ 54 کہا جاتا تھا اس کو۔ تو لیکن یہ جو 8 آنے میں پڑھانا تھا یہ میری ضرورت بھی تھی اور میرا شوق بھی تھا، اور میرا ماننا یہ تھا جنید بھائی کہ بچوں کی جو تعلیم ہے، میرے یہاں تعلیم ثانوی چیز ہے، تربیت ترجیح پر ہے۔ میں نمبر 1 پر تربیت کو رکھتا ہوں اور تعلیم کو ثانوی سمجھتا ہوں۔ اسی جذبے کے تحت میں نے ان دونوں بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ میں خود 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5ویں کلاس کا بچہ کی عمر کیا ہو سکتی ہے، اور اس زمانے میں تو یہ مطلب یہ کہ سینٹرل اسکول ہوتے نہیں تھے، بہت معمولی پرائمری اسکول ہوا کرتے تھے، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی ساتھ لے جانی پڑتی تھی۔ تو میں نے ان دونوں بچوں کو پڑھایا اور ان کی تربیت ایسی کی کہ ان کے ماں باپ سے میرے ذوق شوق کا اظہار دوسرے لوگوں تک پہنچا، اور پھر میری مصروفیت اتنی بڑھنے لگی کہ میں ٹیوشن کا ایک بہت معروف ٹیوٹر ہو گیا۔ تو کچھ خانوادے تو ایسے تھے کہ یہاں دیوبند میں عثمانی خاندان جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ ہے، اس خاندان کا تو میں ایسا استاذ رہا ہوں کہ ان کے یہاں اگر کوئی بچہ مطلب 6 مہینے بھی ٹیوشن نہیں پڑھے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ 6 مہینے انتظار کرے گا۔ بہرحال تو میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن میں نے بچوں کی تربیت پر بہت فوکس کیا، اس کے نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ چونکہ میں خود بھی پڑھتا تھا اور پڑھاتا بھی تھا، تو میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک اطہر عثمانی صاحب ہوا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہی تھے، ان کے والد بھی بہت بڑے مجاہد آزادی تھے، حضرت مولانا راشد حسن صاحب۔
انہوں نے میرے سے کہا کہ بھائی میں ان کے کچھ بچوں کو پڑھاتا بھی تھا کہ بھائی میرا ایک بچہ ہے اسے، میں نے کہا جی میرے پاس تو ٹائم نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس کو تو تجھے ہی پڑھانا پڑے گا. میں نے کہا جی میرے پاس وقت نہیں ہے. کہنا تعلیم مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے وہ فلم دیکھنے لگا ہے. اب اس کی فلم کون چھڑوا سکتا ہے؟ یہ تو میں نے سوچا کہ بھائی نواز ہی چھڑوا سکتا ہے. تو اس طرح سے مجھے بچپن سے ہی یہ شوق تھا، اور یہ شاید من جانب اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور فضل رہا. تو مجھے خود بھی پڑھنے کا شوق رہا اور پڑھانے کا بھی شوق رہا، اور اس میں نے تربیت کو اولیت دی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی تعلیمی اعتبار سے بہت اچھے شاندار اسکول بن گئے ہیں، ادارے بن گئے ہیں، بہت لاجواب اسکول ہیں، بڑی فیسلٹیز ہیں، سینٹرل اے سی اسکول ہیں، اور بڑی سہولیات وہاں پر ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تربیت ندارت ہے. اور اس کی وجہ ابھی یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں جب محلے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ باغ موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں 3 4 5 گروپوں میں، اور ان کی گفتگو بڑی عجیب ہوتی ہے، اور زیادہ تر نشے کے عادی ہوتے ہیں بچے. وہ ماحول بگڑ رہا ہے، اور آج کل تو حالات یہ ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے ان کو اپنا بھائی کہتے ہوئے. اصل میں اساتذہ نے بھی اس ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دیا ہے. اب استاد بھی صرف جو نصاب ہے، جو سیلیبس ہے، اتنا ہی پڑھانا چاہتا ہے. اور مان لیجئے گا آدھا گھنٹے کا اگر پیریڈ ہے تو آدھا گھنٹہ مطلب یہ کہ چند لوگ ہوں گے جو نصاب پر توجہ دیتے ہوں گے، ورنہ وقت گزاری ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اچھا، استادوں کی جو قدر و منزلت کم ہوئی ہے، اس کا بنیادی عنصر ہی یہ ہے کہ استادوں نے تربیت چھوڑ دی بچوں کی. تربیت کرنے والے استاد کی قدر و منزلت ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. چونکہ قدرت کا نظام یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں گے تو چاہے آپ کو بری لگے لیکن اس سے بہت محبت ہوتی ہے. میری ایک غزل ہے کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں، نہیں، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے، اور میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے، وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس سے محبت اور بڑھتی ہے. تو جب آپ کسی کی مطلب کہ تربیت کرنا چاہیں، اس کی کمزوریوں کو واضح کرنا چاہیں اور اس کو صحیح کرنا چاہیں، تو وہ چاہے آج مانے نہ مانے. آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ اساتذہ جو پٹائی کیا کرتے تھے، اس زمانے میں تو جب پٹنے کا زمانہ تھا تو برا لگتا تھا طلبہ کو، لیکن آج بھی زندگی میں وہی طالب علم دعائیں دیتا پھرتا ہے کہ بھائی ماسٹر جی کے ڈنڈے کا کارنامہ ہے کہ جو زندگی میں کامیاب ہوں. تو یہ ہے کہ اس زمانے میں فی زمانہ بہت ترقی کی ہے دنیا نے، لیکن تربیت پر زوال آیا. آپ اس بارے میں جو یہ ہے کہ بھائی بچوں کو ماریں گے نہیں آپ، بچوں کو پیٹیں گے نہیں آپ، بچوں کو چھوئیں گے نہیں آپ، تو اس کا مقصد بھی کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کیا ہے یہ مقصد؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اصل میں چونکہ سرکار نے قوانین بنا دیے ہیں، ادھر تو سرکاری طور پر یہ قانون بن گیا، اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوا. اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ قمچی سے لال ہوئی ہیں، ہے نا. اس زمانے میں پورے کا قلم ہوا کرتا تھا، ماسٹر جی یہاں دبا کے اور پھر 4 انگلیاں دباتے تھے. اور مجھے ایسا لگتا ہے جنید بھائی کہ ان انگلیوں نے جو وہ پین اور وہ درد سہا تھا، آج یہ جب لفظ اگلتی ہیں تو وہ لفظ 7 سمندر پار تک جاتے ہیں. میرے تو ایک استاد ایسے ہوئے ہیں، وہ کان پکڑا اوپر اٹھا دیا کرتے تھے اور پھر چھوڑا کرتے تھے اس کو کافی اونچے اٹھا کے. جی ہاں، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، وہ مرغا بنایا کرتے تھے، مرغا بنا کے نیچے کو ہاتھ نکال کے پھر کمر پہ اینٹیں رکھا کرتے تھے. اصل مقصد کیا تھا؟ یہ جو اس زمانے کے اساتذہ تھے یہ مصور تھے، یہ اپنے شاگردوں کو بہترین انسان بنانا چاہتے. کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوا کرتے تھے، ان کے پیون کے ہوا کرتے تھے، تنخواہیں نہیں ہوا کرتی تھی ان کی، 6 مہینے 7 بھر تک تنخواہ نہیں ملتی تھی ان لوگوں کو اس ٹائم. تو یہ اپنے بچوں کو بہترین بنانے کی وجہ سے سزائیں بھی دیتے تھے، لیکن یہ سزا وہ نہیں تھی. اگر آپ نے کسی پتھر کو تراشتے ہوئے کسی بت تراش کو دیکھا ہو
تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ناک پہ آتا ہے، جب آنکھ پہ آتا ہے، جب ہونٹ پہ آتا ہے، تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کتنی چوٹ سے بہترین آنکھ بن سکتی ہے، کتنی چوٹ سے خوبصورت آنکھ بن سکتی ہے، کتنی چوٹ سے مطلب ہونٹوں میں خوبصورتی آ سکتی ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بہترین بنانے کے لیے ہی یہ رویہ اپناتے تھے، اور یہ رویہ آج ختم ہو گیا۔ لہذا آج سائنٹسٹ تو بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بہت لوگ بن رہے ہیں، لیکن بہترین بیٹا نہیں بن رہا ہے، بہترین بیٹی نہیں بن رہی ہے، بہترین داماد نہیں بن رہا ہے، بہترین ساس نہیں بن رہی ہے۔ اس کا فقدان ہے۔ نہیں، اب دیکھیے آپ نے اب تک کہاں یہاں پر کتنے کوئی اسکول کالج کھولے اب تک آپ نے؟ ماشاءاللہ ایک تو ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی گیٹ سینٹر وہ ہے، جی جب یہ نواز گرلز پبلک اسکول ہے، یہ سی بی ایس سی بورڈ کا 10+2 ہے، یہ تو میں نے 2012 میں بنایا تھا۔ یہ لڑکیوں کا ہے، ٹوٹل لڑکیاں 2000 بچیاں پڑھتی ہیں یہاں پر، اور ہم یہ تمام اسکول چیریٹی کے اسکول چلاتے ہیں۔ 1500 یا 1600 ہماری آخری فیس ہے 12th کلاس میں، تو مطلب 1600-1700 روپے سی بی ایس سی بورڈ کے اسکول میں پرائمری سیکشن میں بھی اتنی فیس نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ رزلٹ کے اعتبار سے گزشتہ سال جو سی بی ایس سی بورڈ کا رزلٹ آیا تھا، تو اس میں 12th کلاس میں میرے اسکول کی بچی نے انڈیا میں 4th رینک حاصل کی تھی، پورے انڈیا میں۔ تو یہ مانیٹری کا انسٹیٹیوشن ہے، اور ولیہ نام تھا اس بچی کا، اور ایک بچی نے 7th پوزیشن حاصل کی تھی۔ جیسے آئی ٹی آئی ہے آپ کا، آئی ٹی آئی میں بھی آپ کے لوگوں کو جاب جو ہے باہر دوسرے ملکوں میں جی وہ 1990 میں بنایا تھا میں نے آئی ٹی آئی۔ جی جی۔ تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ چونکہ اگر ایک زمانے تک اسکل جو تھا وہ مسلم کمیونٹی میں کافی تھا، پھر رفتہ رفتہ یہ ختم ہونے لگا۔ ہنرمندی جو ہے وہ روزگار کے مواقع خود بخود پیدا کرتی ہے، اور ہنرمند آدمی کو روزگار ڈھونڈتا ہے، اور بے ہنر آدمی روزگار کو ڈھونڈتا ہے۔ اس جذبے کے تحت میں نے 1990 میں یہ مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، اور ماشاءاللہ ویلی کیوبڈ لیب بنائی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر سے آ کر بھی لوگ، مطلب دبئی سے، شارجہ سے، سعودیہ سے آ کر کے، اور ہندوستان کے مختلف شہروں سے آ کر کے ہمارے یہاں کے بچوں کا انتخاب کرتے تھے، اور آج بڑی تعداد میں بچے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر روزگار پر ہیں، اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بلکہ نئی نسلوں کو اگر روزگار کی تلاش ہے، جب تک وہ ہنرمند نہیں ہوں گے تو میرے خیال سے روزگار تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شاعری کا جو ہے آپ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کب سے آپ شروعات کیسی ہوئی آپ کی اس کی شاعری کی؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ چونکہ آپ اسی تعلیمی سلسلے میں پوچھ رہے تھے، تو یہ آئی ٹی آئی بھی میں نے بنایا، یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، اور بہت سارے ہمارے اسکول اور کالجز ہیں، مظفر نگر میں بھی بہت سارے کالج ہیں۔ میں نے جس زمانے میں اردو اکادمی کا چیئرمین تھا، تو میں نے آئی ایس اسٹڈی سینٹر بنایا تھا لکھنؤ میں۔ تو میرا ماننا یہ تھا کہ جو ہماری مائنورٹی کے بچے ہیں ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ غریب بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو ہم نے مطلب اردو اکادمی کی طرف سے ایک آئی ایس اسٹڈی سینٹر بنایا تھا، جہاں کوچنگ سینٹر تھا۔ یہ ہم نے سینٹرل اے سی کوچنگ سینٹر بنایا تھا، جہاں مطلب کوچنگ فری تھی، بورڈنگ فری تھا، اور فوڈنگ فری تھی۔ یعنی کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی، صلاحیت کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم ایک ایگزام لیتے تھے، تو اس ایگزام کو جو بچے کوالیفائی کرتے تھے ان میں سے ان بچوں کا انتخاب کر کے ان کی وہاں کوچنگ ہوتی تھی۔ وہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں 2016 میں بنایا تھا، تو پی سی ایس اور الائیڈ تو بہت سارے بچے ہو چکے ہیں، ابھی شاید آئی ایس کوئی نہیں ہو پایا ہے اس وہاں پر، تو تقریباً 100 سے زیادہ بچے پی سی ایس ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو خیر، تو مجھے شوق اس طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، بس خدا
یہ ہمت دیے رکھے. بہت بڑی بات ہے. شعر و شاعری کی بات آپ نے کی ہے, یہ بھی مجھے شوق بچپن سے ہی ہے. میرے بڑے بھائی شاعر تھے, عمر دراز خاں عمر, تو ہمارے شہر میں شعر و سخن کا ماحول تھا. یہاں ماہانہ نشستیں ہوتی تھی تو ہم سننے جایا کرتے تھے. سننے جاتے جاتے کب شاعر ہو گئے اس کا بھی پتہ نہیں چلا. اور میں نے شاید پہلا شعر جو کہا تھا وہ 7ویں کلاس میں کہا تھا, جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. تو ابتدائی زمانے سے ہی ماشاءاللہ یہ شوق مجھے ہے. ویسے یہ شوق کی ابتدا جو ہوئی تھی, چونکہ اس زمانے میں جو پریئر ہوا کرتی تھی, اسمبلی جسے کہتے ہیں اسکولوں میں, تو وہ 3 چیزیں ہوتی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اور راشٹریہ گان جن گن من. تو دوسری کلاس سے پرائمری اسکول میں بھی میں کراتا تھا, اور پھر ہم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول میں آ گئے, وہ 10th تک تھا, وہاں بھی میں نہیں کرایا. پھر HAV انٹر کالج میں گیا 2 سال, وہاں بھی اسمبلی میں نہیں کرائی. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ 15 اگست 26 جنوری 2 اکتوبر کو جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو آواز اللہ نے مجھے ٹھیک ٹھاک دی تھی, تو سارے اساتذہ کہتے تھے بھائی کوئی نظم یاد کر کے لانا. تو میں کوئی نظم یاد کر لاتا تھا, وہ پڑھا کرتا تھا. پھر ہمارے محلے میں ایک سردار جی رہا کرتے تھے, بلونت سنگھ ککڑ, وہ ایک مزار کے ذمہ دار تھے. انہوں نے وہاں مشاعرہ کرایا. تو مشاعرے کا جب اعلان ہوا ہم بھی ان کے پاس گئے کہ جی ہمیں بھی مشاعرے میں پڑھوا دو. انہوں نے کہا نہیں بھائی بچوں کا مشاعرہ نہیں ہے, یہ بڑوں کا مشاعرہ ہے. تو خیر ان کی بڑی خوشامد درآمد کی. پھر ہمارے سارے محلے کے بچے اکٹھے ہو کے ان کے پاس گئے کہ جی ہمارے ساتھی کو آپ مشاعرہ پڑھواؤ, ہمارے محلے میں رہ رہے اور یہ کام نہیں کر سکتے آپ. خیر انہوں نے پہلے وہ مشاعرہ پڑھوایا, تو وہ زندگی کا پہلا مشاعرہ ہم نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ اب تو آپ نواز دیوبندی ایک ہمارے لیے, ملک کے لیے فخر کی بات ہے. آپ نے مطلب کچھ کتابیں وغیرہ لکھی ہے یا ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ماشاءاللہ, میرا سب سے پہلا مجموعہ کلام آیا تھا پہلا آسمان, پھر اس کے بعد آیا تھا پہلی بارش, پھر میں نے کام کیا تھا سوانح علماء دیوبند پر. میری کتاب کا نام ہے سوانح علماء دیوبند, اور یہ اس کی 2 جلدیں آئی ہیں, 2 والیوم ہیں, اور ہر جلد 750 پیج کی ہے, یعنی کہ 1500 صفحات پر میں نے کام کیا. پھر میں کام کر رہا تھا اسی زمانے میں, پھر مجھے یہ شوق تعلیم کا ہو گیا, اور پھر اس طرف توجہ ہو گئی, تو وقت کی تنگی آئی. وہ پہلی جو آپ نے وہاں سردار جی کے ساتھ پڑھی تھی پہلی نظم, جی یاد تو ہوگی آپ کے؟ وہ اب میرے خیال سے ایسے تو مجھے یاد نہیں ہے, چونکہ اس وقت تو بہت ہی چھوٹا تھا میں. کیا پڑھا ہوگا, اب آخری تو یاد ہے. سنائیے. ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ میرا مقامی تعارف یہ ہے بڑے لوگوں, میرا مقامی تعارف ہے بڑے لوگوں, میرا مقامی تعارف یہ ہے بڑے لوگوں, مجھے محلے کے بچے سلام کرتے ہیں. بہت بہت مجھے محلے کے بچے سلام کرتے ہیں. اور بہرحال بڑی مسرت ہوتی ہے, جیسے میں تقریبات میں جاتا ہوں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کر کے نواز سر السلام علیکم, تو اس وقت اندر سے ایک توانائی سی, ایک جوش, ایک ولولہ, ایک خوشی اور مسرت ہوتی ہے. بہرحال قدرت نے بڑے مواقع دیے, تقریباً دنیا کے 30 ممالک میں نے ہندوستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. پچھلے دنوں میری شاعری کو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے سنت ہیں مراری باپو, تو وہ اپنی رام کتھا میں میری شاعری پڑھتے رہتے ہیں, اور وہ اس کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو رامائن سے گیتا سے ملا کر کے پڑھتے ہیں وہ.
تو انہوں نے، چونکہ وہ گجراتی ہیں، تو انہوں نے آج تک جتنی شاعری میری پڑھی ہے اس کو گجراتی میں ایک کتاب بنایا تھا. اس کتاب کا نام تھا خبر مہکے. اچھا. ابھی ایک صاحب نے، ڈاکٹر انوپندر نام ہے ان کا، انوپندر سنگھ روپ غالباً، تو انہوں نے پنجابی میں گرمکھی میں میری شاعری کو منتقل کیا ہے. اور ایک میرا نعتیہ چھوٹا سا ایک مجموعہ انشاءاللہ طباعت ہونے والی ہے اس کی، السلام السلام. میرا ایک کلام اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، ایک سلام ہے میرا، جی. السلام السلام. تو اسی مناسبت سے میں نے اس کا نام رکھا. اور سنائیے آپ. سلام. ہاں ڈیمانڈ بس ہے. وہ تو خیر وہ تو بہت لمبا ہے، وہ تھوڑا سا سنا دیجیے. اب ترنم سے تو میں نے چھوڑ رکھا ہے. تھوڑا ترنم تو بہت بہت کم لوگ ہیں، اتنا ہی ترنم سنا دیجیے اتنے لوگ ہیں یہاں پہ. اصل میں اس میں یہ ہے کہ یہ سلام اللہ نے بہت مقبول کیا. جی جی اور اس میں چھوٹے چھوٹے مصرے ہیں. جی جی. ہر مصرع کسی تاریخ کی طرف یا کسی تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. السلام 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 السلام. شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام. ان کے اطوار کو، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 السلام. ان کی دستار کو، ان کی دستار کو، ان کے رخسار کو، ان کی دستار کو، ان کے رخسار کو، حسن معیار کو، زلف خمدار کو، السلام 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 السلام. آمنا مائی کو، آپ کی دائی کو، آمنا مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، السلام 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 السلام. شکریہ بہت طویل ہے. بہت شکریہ آپ کا. بس آخر میں آپ سے، آپ اپنے آنے والی نسل کو، نوجوانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جو آج کل زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ تعلیم پہ دھیان نہیں دے رہا ہے اور غلط راستوں پہ زیادہ جا رہا ہے اور حالات ان کے بہت خراب ہیں. کیسے سدھر سکتے ہیں؟ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اس میں؟
تعلیم تو بنیادی چیز ہے. جی وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر ایک اسکول کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے. اگر سماج سے خرابیوں اور برائیوں کو رخصت کرنا ہے تو معاشرے میں اپنے بچوں کو تعلیمی یافتہ بنانا ہوگا. لیکن تعلیم آج کم نہیں ہے. میں پھر وہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اگر نہیں ہوگی تو کھوکھلے لوگ پیدا ہوں گے. روبوٹ تو بن سکتا ہے آدمی، انسان نہیں بن سکتا. اس لیے ہماری نئی نسلوں کو ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسلیں ایسی تعلیم حاصل کریں کہ جس میں تربیت بھی ہو، لوگ اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ کی قدر و منزلت کریں، رشتوں کو پہچانیں، اور تبھی اچھی اور بہترین ترقی ہو سکتی ہے. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو بہت اچھا شاعر ہوتا ہے وہ نشہ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور شراب کو جو ہے نا اپنی اس ادب کی اس میں ڈبو دیتا ہے اور اس کو بہت اپنا آپ کو بہت اچھا تصور کر سکتا ہے. مگر جو اچھا شاعر ہوتا ہے، صحیح معنوں میں ادب کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا. اللہ کا شکر ہے آپ جیسے شاعر لوگ بہت کچھ ہمارے نوجوانوں کو دے رہے ہیں. یہ شراب پی کی جو شاعری کرتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، شراب کا شعور سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ شراب پینے والا آدمی بے شعور اپنے باپ کو گالی دے دیتا ہے، اپنی ماں کو گالی دے دیتا ہے، تو جب وہ یہ حرکت کر سکتا ہے تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ لہذا نہ تو ہم اس کے قائل ہیں، نہ ہم اس کو پسند کرتے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیشن کے طور پہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. تو اللہ نہ کرے بھئی، اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسلوں کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے ملک کی روایات کے اعتبار سے ہماری نئی نسلیں اور نوجوان زندگی گزاریں، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی قدر و منزلت کریں، ان کی خدمت کریں، اور اپنے ملک کی بھی کوئی بڑی خدمت انجام دے سکیں. یہ ضروری ہے. شکریہ بہت آپ کا. آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ آپ کا بھی نیوز بہت. بامبے کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم